کے. ایک بات اور یاد رکھنا، جو مجھ سے زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، میرے قریب رہنے والے، اگر میں نے کسی سے نماز کا پوچھنا چھوڑ دیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سخت اس شخص سے بیزار ہو گیا ہوں. اب میں پوچھتا ہی نہیں اس سے. کتنا کو بندہ پوچھے. جب بہت سارے کام کوئی بندہ چھوڑ جاتا ہے نا، وہ حضرت رومی فرمایا کرتے تھے جب تیرا کوئی محبوب تجھ پہ غصہ کرنا چھوڑ جائے تو پھر سمجھ لینا تیرا اس کا تعلق کمزور ہو گیا. جب وہ تیرے اوپر جتنا زیادہ جلال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تجھ سے پیار اتنا ہی زیادہ ہے. اور جس دن وہ کہہ جائے نا نہیں اس نے نہیں سمجھنا، وہ چپ کر جائے، تو اس دن سمجھ لے کہ تو ناکام ہو گیا، تو محبت میں ہار گیا، خدا را. نماز تو حسن ہے دین کا. تو کیسے سویا رہتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے؟ تجھے کیسے خیال نہیں آتا جب تجھے مسجد؟ تو بتا تو صحیح. اللہ کی دھرتی پہ رہ کے، اس کے آسمان کے نیچے اس کی روٹی کھا کے، پھر وہ جب سزا دیتا ہے نا تو پھر کروڑوں روپیہ دراز میں پڑا ہوتا ہے، پر مالک کہتا ہے بس سوائے دوائی کے کوئی شے نہیں تجھے کھانے دوں گا، کھا کے دکھا، کر جرت، کر ہمت. پھر اس وقت خیال آتا ہے. پھر لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہسپتال کے بیڈ پہ نجتے باندھ کے لیٹے ہوئے. کیا مطلب ہوا؟ جب تیرے پاس موقع تھا، جب تیرے پاس وقت تھا، تب تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ بے نمازی اتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں کھاتا جاتا ہے، ہڑپ کرتا جاتا ہے، اور اس کے حکم کی پیروی نہیں کرتا. اس زیادتی سے باہر نکلے. اور نماز میں ملتا کیا ہے؟ میرے رسول کریم سید عالم کے غلاموں، حضرت مولا علی شیر خدا کو تیر لگ گئے ایک جنگ میں، اور تیر پیوست ہو گئے وجود کے اندر. حکیموں کو بلایا گیا نکالنے. انہوں نے کہا علی یہ اتنے سخت لگ گئے ہیں کہ آپ کو درخت سے باندھیں گے پھر کھینچیں گے. اب تو زمانہ ہے نا، انجیکشن ہو جاتا ہے، بے ہوش کر لیتے ہیں. کہا آپ تڑپیں گے کیا، قربان جائیں. اب وہ جو حضرت علی کا نام لے کے بھنگ چرس پی کے اللہ اللہ کو، ان کو ہوش ہی کوئی نہیں نماز کی. حضرت علی سے کہا کہ آپ کو باندھیں گے درخت کے ساتھ پھر کھینچیں گے ورنہ نکلیں گے نہیں. تو مولا علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں. جب میں اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھوں، سارے تیر نکال دینا، مجھے پتا بھی نہیں چلے گا، مجھے خبر ہی نہیں ہوگی، میرا اپنے رب سے رشتہ جڑ جائے گا. اور اتنی حسین نماز. سب لوگوں نے بڑی نماز پڑھی، سب لوگوں نے. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمایا کرتے تھے مصلی پہ جو رنگ میں نے علی کا دیکھا ہے وہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا. مصلی پہ جو رنگ میں نے دیکھا ہے وہ شیر خدا کے علاوہ میں نے کسی کا دیکھا. وہ بڑی بات ہے بھائی. عبادات کا جو انداز ہے نا صحابہ کا، وہ جب شاہ ایران کے خلاف صحابہ لڑ رہے تھے نا، تو ایران سپر پاور تھا اس زمانے میں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گئے، تو اس نے جاسوس بھیجے، کا پتہ تو کرو مسلمانوں کی حیثیت ہے کیا، دن کو کہاں ہوتے ہیں، رات کو کہاں ہوتے ہیں، اور انداز کیا ہے، کھاتے پیتے کیا ہیں، ہر جگہ فاتح ہی ہیں. تو جاسوس نے واپس آ کے کہا صاحب کچھ بھی نہیں کھاتے، کھجورے کھاتے ہیں، ستو پیتے ہیں. بس ایک کمال ہم نے دیکھا ہے کہ جب رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر دنیا سے کٹ جاتے ہیں، پھر دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا. او بھائی عبادت تو زندگی کا حسن ہے.